اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 5135، اردو ترجمہ۔ مہمان کی عزت اور خود اس کی خدمت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جن کی عزت کی گئی کی تفسیر۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں سعید بن ابی سعید مقبری نے، انہیں ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس ایک دن اور رات کی ہے، اور مہمانی 3 دن اور راتوں کی ہے۔ اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے اسی طرح بیان کیا، اور یہ لفظ زیادہ کیے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات کہنی چاہیے، ورنہ اسے چپ رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 6136، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو حسین نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ بھلی بات کہے، ورنہ چپ رہے۔ حدیث نمبر 6137، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں تبلیغ وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں، اور راستے میں ہم بعض قبیلوں کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر اترو اور وہ جیسا دستور ہے مہمانی کے طور پر تم کو کچھ اور دیں تو اسے منظور کر لو، اگر نہ دیں تو مہمانی کا حق قاعدے کے موافق ان سے وصول کر لو۔ حدیث نمبر 6138، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، اور انہیں ابو سلمہ نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے، ورنہ چپ رہے۔ حدیث نمبر 6139، اردو ترجمہ۔ مہمان کے لیے پرتکلف کھانا تیار کرنا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے جعفر بن عون نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو الامیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عون بن ابی حذیفہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبہ سلمان ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لائے تو ام دردہ رضی اللہ عنہ کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا اور پوچھا، کیا حال ہے؟ وہ بولی، تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے، میں روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بولے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا۔ رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ سلمان نے کہا کہ سو جائیے۔ پھر جب آخر رات ہوئی تو ابو دردہ نے کہا، اب اٹھیے۔ بیان کیا، بلا شبہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، پس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔ ابو حذیفہ کا نام وہب السوائی ہے، جسے وہب الخیر بھی کہتے ہیں۔
حدیث نمبر 6140 اردو ترجمہ۔ مہمان کے سامنے غصہ اور رنج کا ظاہر کرنا مکروہ ہے۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید الجریری نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی میزبانی کی اور عبد الرحمن سے کہا کہ مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھنا، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، میرے آنے سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ چنانچہ عبد الرحمن کھانا مہمانوں کے پاس لائے اور کہا کہ کھانا کھائیے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے گھر کے مالک کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ مہمانوں نے کہا کہ جب تک ہمارے میزبان نہ آ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبد الرحمن تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ ہماری درخواست قبول کر لیجئے، کیونکہ حضرت ابوبکر تعالیٰ کے آنے تک اگر آپ لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفگی کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے اس پر بھی انکار کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابوبکر تعالیٰ مجھ پر ناراض ہوں گے، اس لیے جب وہ آئے اور میں ان سے بچنے لگا، انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ گھر والوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے عبد الرحمن کو پکارا، میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے پکارا، میں عبد الرحمن میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا۔ پھر انہوں نے کہا، ارے پاجی، میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو باہر آ جا۔ میں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں۔ مہمانوں نے بھی کہا عبد الرحمن سچ کہہ رہا ہے، وہ کھانا ہمارے پاس لائے تھے۔ آخر والد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے میرا انتظار کیا، اللہ کی قسم میں آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک آپ نہ کھائیں گے ہم بھی نہ کھائیں گے۔ ابوبکر تعالیٰ نے کہا، بھائی میں نے ایسی خراب بات کبھی نہیں دیکھی۔ مہمانوں، تم لوگ ہماری میزبانی سے کیوں انکار کرتے ہو؟ خیر، عبد الرحمن کھانا لا۔ وہ کھانا لائے تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ پہلی حالت، کھانا نہ کھانے کی قسم شیطان کی طرف سے تھی۔ چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا اور ان کے ساتھ مہمانوں نے بھی کھایا۔ حدیث نمبر 6141 اردو ترجمہ۔ مہمان کو اپنے میزبان سے کہنا کہ جب تک تم ساتھ نہ کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس باب میں ابو حذیفہ کی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے۔ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن طرفان نے بیان، ان سے ابو عثمان نہدی نے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر تعالیٰ اپنا ایک مہمان یا کئی مہمان لے کر گھر آئے، پھر آپ شام ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو میری والدہ نے کہا کہ آج اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ابوبکر تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے گھر والوں کو برا بھلا کہا اور دکھ کا اظہار کیا اور قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا تو آپ نے پکارا کہ اے پاجی کدھر ہے تو ادھر آ۔ میری والدہ نے بھی قسم کھا لی اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گی۔ اس کے بعد مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اگر ابوبکر نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ آخر حضرت ابوبکر تعالیٰ نے کہا کہ یہ غصہ کرنا شیطانی کام تھا۔ پھر آپ نے کھانا منگوایا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا، اور اس کھانے میں یہ برکت ہوئی جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بھی بڑھ جاتا۔ ابوبکر تعالیٰ نے کہا، اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھانا تو اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا، پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کہتے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھانے میں سے کھایا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6135 سے 6141 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔